آپ سنائیے یہ مدارس و مکاتب کی اہمیت پہ کیا تیاریاں کی ہیں؟ آج میں آپ حضرات کے سامنے مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ دین و ایمان کے بعد انسان کے لیے اس کی غذا و خوراک اور لباس و پوشاک کے بعد سب سے اہم اور ضروری چیز علم دین کا حاصل کرنا ہے، کیونکہ جس طرح غذا پیٹ کے لیے اور لباس جسم کے لیے ضروری ہے، اسی طرح علم دین روح کی غذا کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس کو روح کی غذا بھی کہا جاتا ہے۔ علم دین نہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں اسی طرح علم دین روح کے لیے ضروری ہے، اسی طرح علم دین روح کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس کو روح کی غذا بھی کہا جاتا ہے۔ علم دین کے حصول کے لیے مدارس و مکاتب کا نظام پوری دنیا میں مروج ہے۔ یہ نظام منظم شکل میں دور نبوی سے چلا آ رہا ہے، لہذا مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنے اسلام کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، چنانچہ سب سے پہلا مدرسہ وہ چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، یہیں سے اس کی ابتدا ہوئی اور پھر دن بدن دنیا بھر میں اس کی شاخیں پھیلتی گئی اور بالآخر ایک تناوب وقت کی شکل میں دنیا کے چپے چپے میں پھیل کر یہ مدارس و مکاتب علوم اسلامیہ کے تشنگانوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ تشنگانوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت سے ہر شخص واقف ہے۔ یہ مرکز جس کو ہدایت منبع علوم نبوت ہے، یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ ہمارے دین و ایمان کے تحفظ کا ضامن ہے، یہی دعوت و تبلیغ کے مراکز ہے۔ انہی کی وجہ سے ہماری تہذیب و ثقافت کیا بولیں کی وجہ سے ہماری اسلامی شناخت سلامت ہے، انہی کی وجہ سے اسلام اپنی صحیح شکل میں آج بھی قائم دائم ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے، جہاں اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں۔ یہی وہ ادارہ ہے جہاں بھائی چارگی سکھائے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اور آپ مطالعہ وسیع کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مہر خورشید آپ سنائیے جو تیاریاں کی ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ معظمہ خورشید، ہاں معظمہ خورشید آپ سنائیے، ٹھیک ہے، اور آپ مطالعہ وسیع کیجیے اور تیاری کیجیے۔ معظمہ خورشید آپ سنائیے۔ آج میری تقریر کا موضوع دینی مدارس کی اہمیت ہے۔ دینی مدارس کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنے کہ اسلام کی۔ دینی مدارس عہد نبوی سے لے کر آج تک اپنے ایک مخصوص انداز سے چلے آ رہے ہیں۔ حضور کے دور میں پہلا دینی مدرسہ وہ مخصوص چبوترا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اور اسے حضور سے تعلیم قرآن، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس کرنے والے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سمیت 70 کے قریب صحابہ کرام، اصحاب صفہ اور دینی طالبہ علم پھیلا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا، ان مدرسوں کو اس حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود
आज गन्नाता और कुर्तबा के खंडरात और अलगुमरा के निशानात के सिवा मुसलमानों की 800 साल हुकूमत और उनकी तहजीब का कोई निशान नहीं मिलेगा। इन दीनी मदारिस के दौर में तमाम तर मुसाइलों, मुश्किलात, पाबंदियों और मुखालिफतों के बावजूद किसी न किसी सूरत और शक्ल में अपना वजूद मकाम बरकरार रखते हुए इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका में अहम किरदार अदा किया है। जी आप जोया, आपने क्या तैयारी की है? जी पेश कीजिए। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। पूरी दुनिया का मैदान सिर्फ ईमान वालों की हिम्मत पर चल रहा है। जिस दिन जमीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को कर देंगे। मेरी माओ और बहनों, ईमान भी सीखने की चीज है। जब हम ईमान सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमजोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा फरमाते थे, पहले हमने ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा। ईमान को सीखने के लिए जानो मान की जुबानी भी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए। आमीन। जी